سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے ارادے کرو، نیتیں کرو کہ ہمیں اس کام کو مقصد بنا کر کرنا ہے. ہاں، یہ صرف انفرادی اعمال کر لینے سے یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو جائے گی. یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو جائے گی کہ بھئی میں نے ذکر کر لیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی. کہ نہیں، تم ذکر کو پھیلانا تمہاری ذمہ داری ہے، قرآن کو زندہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اس لیے کہ امت دعا کی خالی نہیں، یہ داعی ہوگی یا مدعو ہوگی، یہ داعی ہوگی یا مدعو ہوگی، یہ داعی ہوگی امت یا مدعو ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر داعی بنیں گے تو دوسروں کی دعوت پہ لبیک کہنے سے بچیں گے، ورنہ ہر ایک اپنے دین کا داعی ہے، ہر ایک اپنے مذہب کا داعی ہے. ہماری حفاظت اس میں ہے کہ ہم اپنی اتنی دعوت دیں کہ کسی غیر کا مدعو نہ بنے. ہم اتنی دعوت دیں کہ کسی غیر کا مدعو نہ ہو جائیں، ورنہ پتہ نہیں کہاں پھسل جانے. ہاں، ورنہ خبر نہیں کہاں نکل جانے. تو ہمیں یعنی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا ہے، اور ہر چیز کو لے کر اس یقین کے ساتھ پھرو کہ یہ چیز میرے اندر، میں اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. لیکن میرے دوست بزرگوں، ایک مغال تو یہ لگ گیا ہماری اپنی کج فہمی کی وجہ سے اور کم عقلی کی وجہ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب ہم خود عمل نہیں کرتے تو دوسروں کو کیوں کہیں. یہ ایک عام بات چلی ہوئی ہے، اور اس سے قرآن کی آیت اپنی طرف سے مطلب بنا کے وہ قرآن کی آیت دوسرے سنا دیتے ہیں. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم اور لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اس کام کو تم کرتے نہیں، اسے کہتے کیوں ہو. یہ ترجمہ کر لیا اور اس سے کہہ کر اپنی ذمہ داری سے ہاتھ دھو لیے کہ کیونکہ بھائی میں خود عمل نہیں کرتا اس لیے میں کسی کو کس منہ سے کہوں. دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس سے تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی. آیت دیکھو، آیت کا شان نزول دیکھو. لما تقولون ما لا تفعلون کہیں سے متعلق ہے جب کہا گیا تھا کرنے کو، جب کرنے کو کہا جا رہا ہے تو تم کرتے کیوں نہیں؟ جب اب سے پہلے تم یہ کہتے تھے کہ جب حکم آئے گا جہاد کا تو ہم جہاد کریں گے. لیکن ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اب نماز کی دعوت نہیں نہ دے. میرے دوستو بزرگوں، جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، جس طرح نماز نہ پڑھنا مستقل گناہ ہے، اسی طرح نماز کی طرف دعوت نہ دینا مستقل گناہ ہے. ہاں، قرآن کہتا ہے لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. یہ تو ان کا کام تھا کہ بھئی ایک چیز کو کسی کو روکا، اگر وہ نہیں روکا تو ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے. ایک چیز سے روکیں گے اور اگر لوگ نہیں روکیں گے تو اچھا بھائی ہم بھی تمہارے جیسے، ہم بھی تمہارے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو ختم کر رہا، حالانکہ خود عمل نہ کرنے سے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر امت کے ہر فرد پر فرض ہے. مولانا شور ہم فرماتے تھے کہ آج امت زنا کو، چوری کو، سود کو، غیبت کو، بہتان کو، شراب نوشی کو، جوا کھیلنے کو، ان سب کو تو جرائم قرار دے رہی ہے، لیکن جس محنت کے چھوڑنے سے یہ سارے جرائم وجود میں آ رہے ہیں اس محنت کے چھوڑنے کو جرم نہیں قرار دیتی. حالانکہ سب سے بڑا جرم یہ ہے جس محنت کو چھوڑنے سے یہ جرائم وجود میں آ رہے ہیں. فرماتے تھے اگر امت کا عمومی رخ مسجد کی طرف اس طرح ہو جائے جس طرح کہا جا رہا ہے تو فرماتے تھے کہ مقدمات ختم ہو جانے. ہاں، عدالت میں مقدمات آنا بند ہو جانے.
یہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ امت وقت کہاں گزر رہا ہے، یہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنی ذمہ داری کو، ہمیں اس ذمہ داری کو خود سوچنا ہے اور ہر جگہ اس ذمہ داری کو کہنا ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ہر امتی کی ذمہ داری ہے. ہر ایک اپنے وقت کو اپنے مشغلے سے فارغ کرے اور اس میں اپنی امت کا حصہ دیکھے کہ امت کا اس میں کیا حصہ ہے. اب یہ خلافت مکمل ہوگی اور یہ نیابت نبی کی مکمل ہوگی اور یہ بنیں گے امام. ابراہیم علیہ السلام نے امامت کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے. بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، واجب غیر عزیزر میں ڈالا، یہ سارے فاقے کروائے اور یہ سارے اسفار اس لیے کروائے ہیں تاکہ ہم تم سے کام لیں. اور یہ سارا کچھ ہو چکا کہ اذن فی الناس بالحج، کہ تم اعلان کر دو. جو کام کرنے والے محنت کرتے ہوئے دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعوت کو اپنے ذمے ساری امت تک پہنچانا اس طرح کر لے گا جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ان کی محنت کے بعد پہنچانا اپنے ذمے کر لیا. کہ اللہ یہ میری آواز یہاں سے کہاں جائے گی، کہ نہیں تم آواز لوگا پہنچانے گے ہم. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو مرکز بنا کر سارے عالم کے انسانوں کو پیدل بلایا کہ پہلی تشکیل پیدل کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف آؤ. پہلی تشکیل کہیں گی بھائی خود اللہ تعالیٰ پہلی تشکیل پیدل کی کر رہے. اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرے ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم یہ تمہارے پاس پیدل چل کر آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ اس لیے آج کرتے ہیں بھائی دیکھو میرے دوست بزرگوں، ہمارے یہاں عمومی تشکیلیں پیدل کی ہوں. قرآن میں پہلے پیدل کو کہا جا رہا، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے کہ یہ سارے تمہارے پاس پیدل چل کے آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور یہ مشاق اونٹنے پر دشوار گزار گھاٹیوں سے یہ وہ بھی آئیں گے سواری والے، سواری سے انکار نہیں ہے، لیکن پیدل والوں کو اللہ نے مقدم کیا ہے. کیوں کیا پیدل والے کو مقدم؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو اور دعوت کو اسباب پر موقوف نہیں کیا کہ جن کے پاس سواری ہوگی انہیں ہدایت آئے گی. ان کو مقدم کیا ہے. جن کے پاس اسباب نہیں ہے کہ تم ان کے پاس سبب نہیں ہے وہ قدم پیدل اٹھاویں، وہ کیا کریں؟ پیدل قدم اٹھاویں. دیکھو یوں فرماتے ہیں علی آثار رحمۃ اللہ علیہ کہ قیودات سے چیز ٹھیک بڑھ جاتی ہے. کسی نے خط لکھا علی آثار رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس نے لکھا کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جلسے میں آئیں، آپ آئیں گے تو ہوگا. وہاں علی آثار رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے میرے پاس لکھا ہوا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قیودات سے چیز ٹھیک بڑھ جاتی ہے. تم اپنے جلسے کو میرے آنے نہ آنے پر موقوف نہ کرو بلکہ کام کرتے رہو، موقع ہوگا تو میں آ جاؤں گا. ہم نے یہ قیودات لگائی ہوئی ہے نا کہ یہ جوڑ، یہ جلسہ، یہ اجتماع، یہ آئے گا تو ہوگا، یہ نہیں آئے گا تو نہیں ہوگا، وہ فلانا آ جائے. میرے دوستوں کو اپنی اپنی مسجدوار جماعت جتنی قیودات ہٹاؤ گے کام اتنا میٹھا ہوگا، اور اتنا سادہ ہوگا. اور جن یہ قیودات لگاؤ گے کام مشکل ہو جائے گا عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی. اور میری کہو گے ہمارے پاس تو فرصت نہیں کہ یہ پرانے پھرے جلسے کرتے اور ان جماعتوں کو چھوڑنے والا کوئی نہ ہو. یہ مشورہ، یہ جوڑ، یہ مذاکرہ، وہ مذاکرہ. میرے عزیز دوستوں بزرگوں دیکھو یہ تو کام کرنے سے آئے گا، مذاکرہ سے نہیں آئے گا. کام تو کام کرنے سے آئے گا. اور ایک نے اتحاد شروع ہو جائے سے دیر ہو جا رہی، اور نہ یہ مشہور کام کو ایسا بنی شیلی گائے بنایا ہوا ہے. سیدھی سیدھی بات تھی، ہر مسجد نبوی کے نمونے پر آ جاوے، ہر فرد مسجد کو آدھا دن آدھی رات دے دے. اب یہ جتنا وقت بھی دے رہا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے، ہر مسجد والا یہ جتنا وقت مسجد کو دے رہا ہے، اب جتنے تقاضوں کا مشورہ ہو گیا ان تقاضوں میں اپنا وقت لگا دے.
سیدھی سیدھی بات. اپنے سے روزہ کی جماعت خود بناوے ہر پرانا. 3 دن کے لیے باہر نکل کر گاؤں دیہات میں آس پاس کی ایک محنت کر لے. سال کے 4 مہینے کم سے کم چلا. روزانہ کے 8 گھنٹے کم سے کم 2.5 گھنٹے. ہفتے کے 2 گشت, روزانہ کی 2 تعلیمیں. اپنی مسجد کا مشورہ. آسان کام ہے. اب یہ وقت پورا نہیں دے گا, اس کے تقاضے آئیں گے تو اب یہ مسئلے پوچھتا پھرے گا کہ جی میں 1 گھنٹہ صبح کو دے دوں, آدھا گھنٹہ شام کو دے دوں, اس طرح چلے گا؟ 2 گھنٹے صبح دے دوں, آدھا گھنٹہ شام کو دے دوں, اس طرح چلے گا؟ یعنی یہ فتوی پوچھتا پھر رہا ہے مسجد ارکان کے بارے میں. جس کام کے لیے اس نے وقت نہیں فاروق کیا ہے جی وہ کام اس کے سمجھے کیسے آ جائے گا؟ بھائی میرے دوستوں بزرگوں, دیکھو جب تک ہم قربانی بڑھانے کا ارادہ نہیں کریں گے نا اس وقت تک گاڑی نہیں چلے گی آگے. اس لیے پہلی بات ہے قربانی بڑھانے کی. سب سے پہلی چیز کہ ہم پرانے کم سے کم یہ تو 8 گھنٹے سے آ جائیں اور آتی نہیں ہو اس لیے کہ اس کی دعوت نہیں ہو. یہ ذہن بیٹھا ہوا ہے کہ میاں جتنا ہو سکے جتنا کہو. جو تاجر اپنی تجارت میں گاہکی سطح پہ اتر کے دعوت دے گا وہ تاجر تو خسارے میں جائے گا. ہم دعوت پوری دیں گے جو جتنے پر راضی ہو جائے تاکہ امت کے سامنے کام کی سطح تو آئے. سناری بات میرے دوست بزرگوں. ہاں دیکھو دعوت پوری دو. اگر کوئی 10 منٹ بھی دے گا تو سر آنکھوں پر ہم اس کو عقل نہیں سمجھیں گے. کوئی 10 منٹ دے, کوئی 15 منٹ دے, کوئی 2 منٹ دے کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے آپ نے فروغ کیا. لیکن یہ کہیں کہ اگر ہماری دعوتی جو ہے کم کی ہو جائے گی تو جو اس سے اجازت دے سکتے ہیں وہی سمجھیں گے کہ وقت ہمارے پاس بہت تاریخ ہے لیکن کیونکہ اتنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس لیے اتنا ہی دے دو. روزہ کا پورا مطالبہ ہے, 72 گھنٹے کا مطالبہ ہے. اب طلبا ہیں کہ بھئی انہیں معذوری ہے تو یہ 24 گھنٹے لگا کے اپنی تعلیم کی وجہ سے جا رہے ہیں. اس لیے تھوڑی جا رہے ہیں کہ طلبا کے لیے 24 گھنٹے نہیں, ان کے لیے بھی 6 روزہ ہیں. لیکن جو تعلیم کی وجہ سے 24 گھنٹے میں جا رہے ہیں ان کے لیے بھی 6 روزہ. اگر یہ نہ کیا گیا تو جب طلبا کی چھٹیاں آئیں گی اس میں یہ طلبا 24 گھنٹے ہی لگا دیں گے 6 روزہ نہیں لگانے کے. کیونکہ ہمارے جو طلبا ہیں ہمارے لیے 24 گھنٹے یوں کام کی سطح گر جائے گی. مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھو دونوں حضرات کام کی اصل سطح کی طرف دعوت دے رہے تھے. سطح کیا ہے؟ سطح صحابہ کرام کی ہے. اس سطح کی دعوت دو. جب اس سطح کی دعوت دو گے تب فرماتے تھے کہ تم موت کو اس کو آمادہ کرو گے تو بخار پہ راضی ہوگا. کہتے راضی ہوگا؟ ہاں ورنہ تو کام کی سطح گر جائے گی. کام کی سطح گر جائے گی نیچے. نہ ہماری روانگی میں صحابہ کے واقعات اور نہ ان کی تکلیفوں کے اور ان کے ساتھ غیبی نصرتوں کے بعد جو ان کے ساتھ غیبی نصرتیں پیش آئی ہیں نہ ان کے تذکرے. تو میرے دوست بزرگوں یوں چرت پھرت سے تو طبیعتیں خود ہی اکتا جائیں گی. تو بھائی اس لیے عرض کرنا ہے کہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تم اس وقت تک محنت کرتے رہو جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ نہ لو. اس وقت تک محنت کرو. ہم محنت اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ہماری شکلیں ہمیں اجازت دیں کہ بھائی اتنا کرو کہ تمہاری دکان میں کوئی ضرورت نہ پڑے.
میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم سارا خوف لانے گے اور ساری بیماری لانے گے اور سارا نقصان لانے گے اور ساری بھوک لانے گے.